میں تشریف فرما باوقار اور مقتدر علماء ملت اسلامیہ، مفتیان کرام، ائمہ ذوی الاحترام، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تصویر نہیں لیجیے آپ۔ اعلیٰ حضرت کے نام کا جلسہ آپ نے سجایا ہے اور اعلیٰ حضرت کے نظریات، ان کی فکر اور شریعت مصطفیٰ جو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا، اسی کے خلاف اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کام کریں گے تو جیسے سادہ آئے تھے ویسے ہی سادہ چلے جائیں گے۔ حالات ایسے ہیں کہ آدمی اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرے، ایسا کام نہ کرے جس سے رحمت کے فرشتے ہی کا دروازہ بند ہو جائے آنے کا۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے اور فروعی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ جو حضرات اسے فروعی مسئلہ کہتے ہیں یا اختلافی مسئلہ کہتے ہیں، انہیں فقہ کی معلومات ہی نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان نے بارہا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ تصویر کی حرمت پر ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی متواتر احادیث طیبہ شاہد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہا کلب او تصویر، اور سورۃ حیوان کا لفظ بھی ہے۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا ہو یا کوئی تصویر ہو جاندار کی۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ تصویر بنانے والوں کو جو لوگ دنیا میں بناتے تھے، کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی وہ تصویر ان کے ہاتھوں میں تھما دے گا اور ارشاد فرمائے گا اس میں جان ڈالو۔ ہے کسی کے اندر طاقت؟ اس لیے دنیا کے جو حالات ہیں نگاہوں کے سامنے رکھو، نہ ہم دنیا کے لیے ہیں نہ دنیا ہمارے لیے ہے، آخرت کا کام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ الحمد سرمدا، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ ونبیہ وسراجہ المنیر ابدا۔ اللہم یا نور ویا نور النور ویا نورا قبل کل نور ویا نورا بعد کل نور، لک النور ومنک النور وعنک النور وإلیک النور، فصل علی نورک الانور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر، صلاة تنور بها قلوبنا ووجوهنا وصدورنا وأجسامنا وأرواحنا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مقرر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی نفر مقرر۔ جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تیرے آگے جو ہے دبے بچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے آگے جو ہے دبے بچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ پیغام اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں بے جہاں فدا۔ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو رو جہاں نہیں۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ تمہیں پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، تمہیں پھیلا رہے علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ یہاں آ کر ملی نہر شریعت اور طریقت کی، یہاں آ کر ملی نہر شریعت اور طریقت کی، حسینہ مجمع البحرین ایسے رہنما تم ہو۔ علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانے کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ میسور کے سنی جیالے مسلمانوں، سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی بارگاہ میں ماہ اعلیٰ حضرت بہت مبارک ہو۔ اس مہینے میں خاص طور سے سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی مہینے کی 25 تاریخ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ مگر اللہ و رسول کا کرم ان کے اوپر ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ذکر صرف سفر کے مہینے میں ہی نہیں ہوتا، سالہ سال ہوتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ صرف ہندوستان ہی میں نہیں ہوتا بلکہ اکناف عالم میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آج ہم لوگ بھی اسی عظیم بارگاہ میں اپنی محبتوں کا گلدستہ لے کر کے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری بھی قبول فرمائے اور ہماری نظر عقیدت کو بھی قبول فرما کر بارگاہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں پیش فرما دے۔ کچھ اشعار میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت کے طور پر پیش کرتا ہوں، اسے آپ سماعت کریں، پھر اس کے بعد کچھ باتیں اور کچھ معروضات آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ مگر آئیے اس سے پہلے ہم سب مل کر سب سے پہلے حضور سرورہ خاتم پیغمبراں نبی آخر الزمان سیاح لامکان انیس الغریبین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طه یاسین جناب احمد مصطفیٰ روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
درود و سلام کی نظریں بلند آواز سے محبت کے ساتھ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے ساتھ آپ حضرات سماعت فرمائیں. علماء کرام کی توجہ بھی چاہوں گا اور ان سے حوصلہ افزائی کا بھی میں حاصلہ ہوں. تم جس پتا حکم دینے کا دیا ہے جس پتا حکم دینے کا دیا ہے اصحاب نبی کا ہم غریب کیا ہے جس پتا حکم دینے کا دیا ہے اصحاب نبی کا ہم غریب کیا ہے جس نے ہمیں جس نے ہمیں سرکار کا دیوان کیا ہے میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے. آپ حضرات کو اگر آرادہ سے محبت ہوگی پورا مجمع مل کر کہے گا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا. حرمین کے علماء کا جو منظور نظر تھا 14 کے مانند چمکتا قمر تھا. حرمین کے علماء کا جو منظور نظر تھا 14 کے مانند چمکتا قمر تھا. اللہ کا میرا رضا میرا رضا ہے میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے میرا رضا میرا رضا. صدیق کا فاروق کا عثمان علی کا حسنین کا زہرا کا سبھی آل نبی کا. صدیق کا فاروق کا عثمان علی کا حسنین کا زہرا کا سبھی آل نبی کا. یہ سلسلہ جس دیا ہے میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے میرا رضا میرا رضا. علماء کرام کی توجہ اس پہ. سرکار دو عالم کی زیارت جسے حاصل آپ نے سرکار کو دیکھ کے یہ کہا ہے تو زندہ ہے ورنہ تو زندہ ہے ورنہ. عقیدہ تو تھا ہی ان کا
عقیدہ تو دیا ہی انہوں نے، مگر اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ سرکار دو عالم کی زیارت سے حاصل، وہ عاشق صادق بھی ہے اور مومن کامل۔ سرکار دو عالم کی زیارت سے حاصل، وہ عاشق صادق بھی ہے اور مومن کامل۔ دربار نام شرف جس بولا ہے، وہ میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، وہ میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، وہ میرا رضا۔ اور جب اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، مرید ہوئے تو کیا عالم رہا۔ جب ہاتھ میں مرشد کو دیا ہاتھ رضا نے، جب ہاتھ میں مرشد کو دیا ہاتھ رضا نے، اپنی طرح کر دیا اس مرد خدا نے۔ جب ہاتھ میں مرشد کو دیا ہاتھ رضا نے، اپنی طرح کر دیا اس مرد خدا نے۔ محبوب محبوب نظر ایسا جو مرشد کا ہوا ہے، وہ میرا رضا، وہ میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، وہ میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، وہ میرا رضا، میرا رضا۔ نجدی سے وہابی سے ہمیں جس نے بچایا، نجدی سے وہابی سے ہمیں جس نے بچایا، ولیوں کی ڈگر کیا ہے ہمیں اس پہ چلایا۔ نجدی سے وہابی سے ہمیں جس نے بچایا، ولیوں کی ڈگر کیا ہے ہمیں اس پہ چلایا۔ جیلان کی جیلان کے سرکار کا در جس سے لا ہے، میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، رضا، رضا سب کا رضا ہے، میرا رضا، میرا رضا۔ نقطہ سماعت فرمائیں۔ افلاک و زمین ہر جگہ چرچا ہے شاہد، ایمان و عقیدے کا حافظ ہے وہ شاہد۔ افلاک و زمین ہر جگہ چرچا ہے شاہد، ایمان و عقیدے کا حافظ ہے وہ شاہد۔ جس نے
جس نے مسلمانوں پہ احسان کیا ہے وہ میرا رضا، وہ میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، وہ میرا رضا، میرا رضا، میرا رضا ہے، وہ میرا رضا، میرا رضا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کے اندر دو طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جن خوبیوں کی بنیاد پر انسان متعارف ہوتا ہے، لوگوں میں پہچانا جاتا ہے، اور وہی خوبیوں کے اعتبار سے اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انسان کی ایک خوبی وہ ہوتی ہے جسے اضافی خوبی کہا جاتا ہے، اور دوسری خوبی وہ ہوتی ہے جسے ذاتی خوبی کہا جاتا ہے۔ اضافی خوبی خود اس کے اندر جو چیز موجود نہ ہو، خود اس کے اندر وہ کمال موجود نہ ہو، مگر جن شخصیتوں سے وہ منسوب ہے، نسبت رکھتا ہے، یا جس کا وہ بیٹا ہے، وہ صاحب کمال ہو، وہ خوبی والا ہو، تو بھی تو آدمی کہتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ میرے برادر نسبتی علامہ مفتی ابو یوسف صاحب، وہ اپنی جگہ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، یہ ان کی اپنی ذاتی خوبی ہے، مگر اضافی خوبی یہ ہے کہ وہ محدث کبیر کے شہزادے ہیں۔ اب سمجھ میں آئے اضافی خوبی کسے کہتے ہیں؟ اضافی خوبی یہ ہے کہ وہ حضور صدر الشریعہ کے نبیرہ ہیں، پوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک خوبی وہ ہوتی ہے جسے اضافی خوبی کہا جاتا ہے، یعنی خود اس کے اندر وہ نہیں ہے، مگر وہ جس سے منسوب ہے، جس سے جڑا ہوا ہے، وہ صاحب کمال ہے۔ مگر یہ بھی خوبی میں شمار ہوتی ہے، اور اس کا بھی شمار خوبی میں آدمی کے کمال میں ہوتا ہے۔ اور ذاتی خوبی یہ کہ خود انسان کے اندر وہ کمالات، وہ خوبیاں موجود ہوں۔ ایک مسلمان حافظ ہے، اس کی یہ خوبی ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے۔ عالم ہے، علم کی دولت سے مزین ہونا یہ ایک بہت بڑی ذاتی خوبی ہے۔ فقہ و حفظہ میں مہارت رکھتا ہے، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ مفتی بھی ہے اور فقیہ بھی ہے۔ اس طریقے سے کسی دوسرے کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے عطا فرمائے، اور اس نے اپنے قد و کاوش سے ان چیزوں کو حاصل کیا۔
اس لیے اب لوگ اور زمانہ اسے اگر وہ قرآن کا حفظ کیا ہے تو حافظ قرآن کہتا ہے، اگر اس نے علم شریعت نصاب کے طور پر حاصل کیا ہے تو زمانہ اسے عالم کہتا ہے، نصاب کے طور پر اس نے اگر تخصص فقہ کیا ہے تو زمانہ اسے مفتی کہتا ہے۔ دو خوبیاں ہوتی ہیں، بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن کے اندر صرف اضافی خوبی ہوتی ہے اور ذاتی خوبی اس طرح کی نہیں ہوتی، اور بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اضافی خوبی نہیں ہوتی ہے مگر ذاتی خوبی سے وہ مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ مگر آج جس ذات گرامی کے تذکرے جمیل سے اپنے آپ کو ہم مزین کر رہے ہیں اور اپنے ایمان میں تازگی پیدا کر رہے ہیں، وہ ذات سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو ذاتی خوبیوں سے مالا مال فرمایا اور خود ان کی ذاتی خوبیاں اتنی ہیں کہ ان کے وجود سے لے کر کے آج تک ان کی خوبیوں کا شمار ہو رہا ہے، تذکرے ہو رہے ہیں، مگر خوبیاں ان کی ہر دن نئی نئی سامنے آتی جا رہی ہیں، محدود ہوتے ہوئے بھی ہمارے اعتبار سے بے شمار ہیں، انکاؤنٹیبل ہے، ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں ذاتی خوبیوں سے مالا مال فرمایا تھا، وہیں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی اضافی خوبیاں بھی ایسی ہیں کہ آدمی چراغ لے کر کے اگر ڈھونڈے تو ایسی اضافی خوبی ملنا مشکل نظر آئے گا، ملے گی مگر خال خال ملیں گی۔ آپ پوری توجہ میری طرف دیں، میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں خوبیوں پر تھوڑا تھوڑا وقت کے اعتبار سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام المتکلمین استاد الفقہا حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کے۔ یہ اپنے زمانے کے تمام علماء کے سردار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت سے ایسا مالا مال فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے جو کچھ علم حاصل فرمائے ہیں وہ کہیں کسی دوسری درسگاہ میں جا کر نہیں بلکہ اپنے والد ماجد کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت بنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا حضرت سیدنا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان، یہ اپنے زمانے کے متبحر عالم، اپنے آپ کو اور اپنی خوبیوں کو، اپنے کمالات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے والے، مگر اقران زمانہ پر اور آپ نے اپنے زمانے اور معاصرین پر علمی اعتبار سے بڑی فوقیت حاصل فرمائی۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ اکثر مساجد دنیا کی آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو منبر پر ایک خطبہ ملے گا، خطبے کی کتاب ملے گی، خطبہ علمی۔ یہ خطبہ علمی کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ خطبہ علمی حضرت علمی کے نام سے ضرور ہے مگر وہ خطبہ مرتب کیا ہوا، لکھا ہوا حضرت علامہ رضا علی خان علی رحمت رضوان کا ہے جو اعلیٰ حضرت کے دادا ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اس میں اردو اشعار جو ہے وہ حضرت علمی کے ہیں، مگر جمعہ کے جو خطبات ہیں
عیدین کے جو خطبات ہیں، نکاح کے جو خطبات ہیں، وہ سب کے سب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کے لکھے ہوئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں نے خطبے کی کتابیں لکھی، مگر جو مقبولیت خطبہ علمی کے دنیا میں حاصل ہوئی وہ کسی دوسری کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا لکھا ہوا خطبہ ہے، جو ان کے زمانے سے لکھا ہوا ہے، آج تک پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آباء و اجداد اصل میں آپ قندھار کے رہنے والے ہیں، افغانستان کے رہنے والے ہیں۔ آپ کے مورث اعلیٰ حضرت سعید اللہ خان یہ قندھار کے رہنے والے تھے، اور اپنے والد ماجد کے آپ ولی عہد تھے۔ اپنے والد ماجد کے بعد ان کے جانشین ہوتے، اس منصب پر وہ بیٹھتے، مگر ان کی والدہ کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کے والد ماجد نے دوسری جب شادی کی اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا تو سوتیلی ماں نے باپ اور بیٹے کے درمیان اس طریقے سے رنجش اور دوریاں پیدا ہوئیں کہ حضرت سعید اللہ خان کو قندھار سے ہجرت کرنا پڑا، اور آپ قندھار سے ہجرت فرما کر لاہور کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت یہ سب ہندوستان کا حصہ تھا، دہلی کیپٹل اور دارالحکومت تھا۔ جب آپ لاہور تشریف لے آئے تو لاہور کے گورنر نے دارالحکومت دلی کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک قندھار کے شہزادے کچھ آپسی اور خاندانی رشد کی بنیاد پر وہاں سے ہجرت کر کے یہ ہندوستان لاہور کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کیا کیے جائیں۔ تو دلی سے پیغام پہنچتا ہے کہ ان کی شاندار میزبانی کی جائے اور انہیں معزز مہمان کی طرح رکھا جائے۔ تو آپ کے اس جد اعلیٰ کو لاہور کا شیش محل مہمانی کے طور پر عطا کیا گیا۔ لاہور کے شیش محل میں آپ شاندار طریقے سے رہنے لگے، مگر آپ صرف جو ہے مہمان بن کر رہنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے اس کے بعد اب آپ نے سوچا کہ جب ہندوستان کی سکونت اختیار کر لی ہے، ہندوستان کی جب سٹیزن شپ لے لیا ہے، تو ہندوستان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے۔ اس لیے اب آپ لاہور سے چلتے ہیں، دلی کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور دلی آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں وعدیہ فرمائی تھی، خداداد صلاحیت کے آپ مالک تھے۔ اس لیے بہت جلد ہی آپ ہندوستانی فوج کے اعلیٰ کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہوتے ہیں، اور آپ یہ کمان سنبھالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے کمان یہ سنبھالی تو اب عالم یہ ہوا کہ روہیل کھنڈ میں جو بریلی شریف کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہ مراد آباد، بریلی، رامپور، روہیل کھنڈ میں جو ہے یہاں آپ کو جو ہے صوبیدار بنا کر بھیج دیا گیا، یہاں کی حکومت آپ کو دے دی گئی، اور اس طریقے سے آپ جو ہے یہاں پہ گورنر کی حیثیت سے یہاں آ کر رہنے لگے، اور ہندوستان کے لیے آپ نے بہت کچھ کام کیا۔ جہاں کہیں ہندوستان کے خلاف اگر بغاوت کا سر کہیں نظر آتا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ آپ جو ہے ہندوستان کے لیے اپنے فوجیوں کو لے کر کے پہنچتے، اور وہاں کے ماحول کو آپ ہندوستان کے حق میں سازگار بناتے۔ یہ آپ تاریخ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اضافی خوبیوں کی سماعت فرمائے۔ ہمارے نوجوان ان تاریخوں سے ناواقف ہیں، ہمارے نوجوان پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام لیتے ہیں، ہر محفل میں نام لیا جاتا ہے، ہر غزل میں نام لیا جاتا ہے، ہر جگہ آپ کا نام لیا جاتا ہے، تو آپ کا نام لیا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس خاندان سے تعلق رکھ رہے ہیں جس خاندان نے اس ہندوستان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے لگا دیا تھا۔ حضرت سعید اللہ خان جو ہندوستان کی سرزمین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہندوستان کی فوج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے شہزادے حضرت سعادت علی خان، یہ سعادت علی خان جو ہے یہ آپ کے شہزادے سعید اللہ خان کے شہزادہ ہے، یہ بھی ہندوستان میں ہند کی حکومت کی طرف سے بہت اعلیٰ منصب پر فائز رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے
बेटे आजम खान जो है वो भी बहुत बड़े मनसब पर फायद रहे हैं। हर एक की तफसील अगर मैं आपके सामने रखूंगा वक्त बहुत ज्यादा लगेगा, मगर आप जाने कि सबसे पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जद्दे आला जो तशरीफ लाए हैं वो हजरत सईदुल्लाह खान है। उनके शहजादे हैं सआदत यार खान, उनके शहजादे हैं आजम खान और उनके शहजादे हैं हाफिज काजिम अली खान। ये हाफिज काजिम अली खान जो है वो इब्तदाइयों में आपको सूबेदार का जो है सूबेदार का मनसब दिया गया और 200 सवारों की बटालियन आपके पीछे लगा दी गई है। हर हफ्ते आप जो है अपने वालिद माजिद हजरत आजम खान की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाया करते थे। हजरत आजम खान का मामला ये था, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजदाद में से आप होते हैं। आपका मामला ये है कि वो दुनियावी हुकूमत के लिए आप काम भी कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आप जो है तसव्वुफ की तरफ जो है अपने आप को मोड़ते हैं और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ रह जाते हैं। अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। हर हफ्ते आपके बेटे हजरत हाफिज काजिम अली खान जो है आपकी ज़ियारत के लिए जुमेरात के दिन आया करते थे। एक मरतबा ठंडी का मौसम था, सख्त कड़ाके ठंडक पड़ रही थी। उन इलाकों में आज भी जो है ठंडक उसी अंदाज से पड़ रही है। आप जब तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं कि हजरत आजम खान एक जगह जो है वो कोयले का अलाव चल रहा है, वहीं बैठे हुए हैं और कोई गर्म कपड़ा आपके बगल पे मौजूद नहीं है। उस वक्त हजरत हाफिज काजिम अली खान के पास बहुत कीमती किस्म का शाल मौजूद था। उन्होंने सोचा कि मेरे वालिद माजिद के ऊपर कोई शाल नहीं है। उन्होंने अपना शाल उठाया और उठा करके अपने वालिद माजिद की पीठ पर उनके बदन पर डाल दिया। जब डाला ये तो फौरन उनके वालिद माजिद हजरत आजम खान ने उस शाल को उठाया और जलते हुए अलाव में उसे डाल दिया। जैसे ही जलते हुए अलाव में डाला तो अब उसके बाद हजरत हाफिज काजिम अली खान सोचने लगे कि इससे बेहतर तो था कि मैं किसी गरीब को दे देता। मैंने अपने वालिद माजिद को ठंडी से बचाने के लिए यह शाल पेश किया, मगर उन्होंने उठा करके आग में डाल दिया। इतना दिल में सोचना था कि फौरन हजरत आजम खान अपने हाथ को आग की तरफ बढ़ाते हैं और उसमें से शाल निकालते हैं और निकालने के बाद फरमाते हैं ये ले जाओ शाल, फकीर के वहां ढुकुर फुकुर का मामला नहीं होता है। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, फकीर के वहां ढुकुर फुकुर का मामला नहीं होता है, जिसे देना उसे दे दो। जब आग से वो शाल निकाली गई तो एक चिंगारी भी आग को छू न सकी थी, एक चिंगारी भी न छू सकी थी। और हजरत हाफिज काजिम अली खान के बेटे हजरत रजा अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान है। हजरत रजा अली खान तक इन हजरात ने हुकूमत हिंद में रह करके हुकूमत के आला मनसब पर फायद रह करके इन हजरात ने जो है बड़ी खिदमत जलीला अंजाम दी है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इनके पास रही है। 1857 के गदर में बहुत बड़ी जायदाद जो रामपुर की सरजमीन पर थी वो सब जो है अंग्रेजों ने हड़प कर लिया है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजदाद कराम यहाँ तक तो जो है वो हिंदुस्तान की सरहद सीमा की हिफाजत कर रहे थे, मगर आपके दादा हजरत सैयदना रज़ा अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान आपने इल्म मैदान में कदम रखा और इल्म शरीयत आपने हासिल किया, इल्म तरीक़त आपने हासिल किया और बाज़ाब्ता तौर पर हजरत सैयदना रज़ा अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने सन 1247 हिजरी में आपने दारुल इफ्ता की बुनियाद डाली और वहीं से जो है बरेली शरीफ की सरजमीन पर दारुल इफ्ता कायम हुआ है। 1247 हिजरी में आपके दादा मोहतरम ने दारुल इफ्ता की बुनियाद डाली है और 1247 हिजरी से लेकर के आज तक जो है वो बरेली शरीफ पूरी दुनिया के लोगों के तीनों इमाम की हिफाजत कर रहा है। पहले वो हिंदुस्तान के सरहद सीमा की इबादत कर रहे थे, अब उसके बाद जब हालात ने कर लिया है तो अब लोगों के ईमान व अकीदे की हिफाजत हो रही है। 1247 से मुसलसल आज तक जो है वहाँ पर दारुल इफ्ता से मसाइल फतहिया जारी किए जाते हैं। ये 200 साल हो गए, 200 साल मुकम्मल हो गए वहाँ से फतवे जारी किए जा रहे हैं और उस जमाने से लेकर के आज तक उस मनसब पर एक से एक जलील शान मुफ्तियान कराम ने मसलन नशीन होकर के आलम इस्लाम के मुसलमानों की जरूरतों को पूरा किया है। हजरत रज़ा अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान के बाद आपके बेटे हजरत सैयदना इमामुल मुतकल्लिमीन सैयदना नक़ी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान वो उस मनसब पर फाइज होते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ हजरत सैयदना नक़ी अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने दारुल इफ्ता के मनसब को संभाला है और मुस्लिम की
की आपने हिफाजत फरमाई है, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। हज़रत सैयदना इमामुल मुतकल्लिमीन रज़ियल्लाहु ताला आपकी किताब सुरूरुल क़ुलूब इला प्यारे महबूब का मुताला करें। आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर शानदार किताब है। आपने तफसीर सूरह अलम नशरह आपने नक़ल फरमाई है। सिर्फ अलम नशरह की तफसीर आपने न जाने के 400 से ज्यादा जो है सूरह अलम नशरह की तफसीर आपने लिखी है। वो तफसीर जो है काबिल मुताला है, देखने के काबिल है। हज़रत सैयदना रज़ा अली खान, हज़रत सैयदना इमामुल मुतकल्लिमीन नक़ी अली खान अली रहमतुल्लाह इन हज़रात ने दीन और दीन सुन्नत को फरोग देने के लिए बरेली शरीफ को मरकज बना दिया। अब उसके बाद आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आता है। सन 1272 हिजरी में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलायत पास आ गई होती है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ऐसे जलील शान खानदान से तशरीफ ला रहे हैं, ऐसे जलील शान खानदान में तशरीफ ला रहे हैं कि आपकी ये इजाफी खूबियां है आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो हासिल है। अब उसके बाद इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बनकर हमारे लिए आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आप हमारे लिए बहुत बड़े ईमान का मुहाफिज बनकर के आप तशरीफ लाए हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला सन 1272 हिजरी में पैदा होते हैं। 4 साल की उम्र होने के बाद जैसा लोगों का तरीका था, बुजुर्गों के घरों में जो चढ़ाया जाता था कि 4 साल 4 महीना 4 दिन जब मुकम्मल हो जाते थे तो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो रस्म बिस्मिल्लाह खानी का शानदार एहतमाम किया जाता था। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला के लिए भी इसी तरीके से 4 साल 4 महीना 4 दिन जब पूरे हो गए हैं तो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदायगी के लिए बड़े बड़े उलमा और फुक़हा वहाँ पर हाजिर है। और आपके दादा हज़रत रज़ा अली खान भी मौजूद है, आपके वालिद माजिद हज़रत इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा रज़ा अली खान अली मौजूद है। महफिल सजा दी गई है। अब जब महफिल सजा दी गई है उस्ताद मोहतरम आपको पढ़ा रहे हैं अलिफ बा ता सा। हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते जा रहे हैं। जब लाम अलिफ पर पहुंचे तो वहीं आप खामोश हो गए। लाम अलिफ पर पहुंचने के बाद खामोश हो गए। ये तकरीर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उलमा के लिए नहीं कर रहा हूँ। तारीख आपको बताना है, उलमा सब जानते हैं। लाम अलिफ पर जब पहुंचे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। जब खामोश हो गए उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो दादा मोहतरम भी इरशाद फरमाते हैं बेटा पढ़ो, खामोश है। वालिद भी इरशाद फरमाते हैं बेटा पढ़ो, खामोश है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला जब लबकुशा हुए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ये दोनों लफ्ज तो मैं पहले पढ़ चुका हूं, ये दोनों लफ्ज मैं पहले पढ़ चुका हूं। लाम भी पहले पढ़ चुका हूं और अलिफ भी पढ़ चुका हूं। सबसे पहले तो अलिफ पढ़ा है मैंने, लाम भी पढ़ चुका हूं। जब दोनों लफ्ज पढ़ चुका हूं तो फिर उसके बाद ये दोनों लफ्ज फिर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? या अल्लाह, जिस उम्र में बच्चा सही से लफ्ज अदा नहीं कर पाता, बड़ी मुश्किल से रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने वाला बड़ी या तक उसे पढ़ा पाता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा को कैसी फिक्र अता फरमाई थी, कैसा उन्हें इल्म अता फरमाया था कि पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते जब आप लाम अलिफ पे पहुंच रहे हैं तो एतराज भी कायम कर रहे हैं, ये दोनों लफ्ज पढ़ चुका हूं फिर क्यों पढ़ूं? तो अब उस्ताद मोहतरम जवाब नहीं दे रहे हैं। हजरत सैयदना रज़ा अली खान आपके दादा मोहतरम जवाब दे रहे हैं, बेटा असल में जो आपने पहले अलिफ पढ़ा है वो असल में अलिफ नहीं है, वो हमजा है। इसलिए कि अलिफ हमेशा साकिन होता है और साकिन लफ्ज जो होता है वो शुरू में नहीं आता है, वो किसी न किसी लफ्ज के बाद ही आता है, बीच में आता है, मगर शुरू में नहीं आ सकता। तो आपने जो पहले पढ़ा था वो हमजा था और अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो अलिफ है, यह अलिफ है। तो फिर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ठीक है, अलिफ हमेशा साकिन होता है, बगैर किसी लफ्ज से जोड़े नहीं पढ़ा जा सकता, तो फिर लाम ही के साथ क्यों जोड़ा गया? इसको लाम ही के साथ क्यों रखा गया? मेरे अजीजों नौजवानों गौर करना इस चीज पर। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जिन लोगों के दिमाग खराब है वो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले दर्स का जरा जायजा लें। पहला दर्स मेरे इमाम का इतना शानदार है, इरशाद फरमाते हैं कि लाम ही के साथ क्यों पढ़ा गया?
وہاں حمزہ سے لے کر کے با تا سین اور صاد وغیرہ سارے حروف موجود ہیں، کسی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، کسی کے ساتھ ملا کے پڑھ لیا جاتا، مگر کیوں اسے لام ہی کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے؟ تو اب اس کے بعد آپ کے دادا سیدنا رضا علی خان علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اصل میں لام اور الف میں صورتن اور سیرتن بہت مشابہت ہے. کیا فرمایا؟ لام اور الف میں صورتن اور سیرتن بہت مشابہت ہے. صورتن کیا مشابہت ہے کہ لام الف ایسے ہی تو لکھا رہتا ہے یا ایسے لکھا رہتا ہے، تو جب آپ لام الف کو ایسا لکھا ہوا ہے، یہ آپ لام پڑھ رہے ہیں یا الف پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ پلٹیں، جب پلٹیں گے تو پھر اس کے بعد وہی چیز نظر آئے گی، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. تو لکھنے میں بھی مشابہت ہے اور پھر اس کے بعد تحریر میں الفابیٹ جو لکھا جا رہا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صورت میں جو ہے یہ مشابہت تو ہے ہی ہے، مگر جب آپ لام ایسے لکھیں گے تو لام جب آپ اردو میں لکھیں لام الف میم تو بیچ میں الف آتا ہے. لام جب لفظ لام لکھیں گے آپ تو بیچ میں کیا آئے گا؟ الف آئے گا. اور جب آپ الف لکھیں گے تو بیچ میں لام آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ سیرتن بھی بہت زیادہ مشابہت ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تم بولو گے اس کا پروننسیشن کرو گے، جب اسے تم ادا کرو گے تو لام جب آپ بولو گے تو بیچ میں جو ہے وہ الف آ رہی ہے، اور الف جب بولو گے بیچ میں لام آ رہا ہے. تو اس طریقے سے مشابہت کی بنیاد پر اس کو الف کو لام کے ساتھ پڑھا گیا ہے. جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو گئے پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا سبق تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد اور آپ کے دادا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد اپنے کلیجے سے اپنے گلے بیٹے کو لگاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ بچہ بہت بڑا عالم ہوگا اور دین کی بڑی خدمت جلیلہ انجام دے گا. اور اسی وقت انہوں نے دیکھ لیا بالائے سرش دہوش مندی نیتاف ستارے بلندی. اس کی پیشانی کی لکیروں کو پڑھ لیا ان حضرات نے کہ اس کی پیشانی کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں کہ آج یہ بچہ جو چھوٹا اعتراض کر رہا ہے یہ بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا بچپنا آپ جب دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت بچوں کے ساتھ کبھی کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں. بچے ان کے گھر میں اگر جاتے دیکھے تو ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کبھی کھیلتے رہے تھے. میرے امام نے 3.5 سال کی عمر میں ایک عرب سے آپ نے فصیح اور بلیغ عربی زبان میں گفتگو فرمائی ہے. میرا امام وہ ہے جب اس کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو اسی ربیع شریف کے مہینے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اور میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے شاندار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب میرے امام کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ کی عربی شرح لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرا امام اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہے اور مسلم صغیر جو کتاب جو ہے وہ بہت کٹھن کتاب ہے، حضرت محب اللہ صاحب کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے ایک جگہ ایک عبارت پر اعتراض قائم کروا دیا کہ حضرت محب اللہ مسلم صغیر پر یہ اعتراض قائم ہو رہا ہے. اعتراض قائم کر کے آپ نے لکھ دیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے پڑھ رہے تھے اور اسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. گھر کے لوگ سو رہے تھے مگر میرا امام رات میں مطالعہ میں مصروف ہے. اسی مسلم صغیر کا مطالعہ کر رہا ہے. جب مطالعہ وہ کرنے لگے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسے حاشیے پر جو ہے ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ایک عبارت پر اعتراض لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس عبارت کو دیکھا ہے، اعتراض کو جب پڑھا ہے تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ٹھان لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو سوال قائم کر دیا گیا ہے، یہ جو اعتراض کر دیا گیا ہے، اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس عبارت پر اعتراض کیا گیا ہے اس عبارت کی ایسی توضیح اور تشریح کر دیا جائے کہ اعتراض ہی ختم کر دیا جائے. اس کے لیے جڑ گئے ہیں. جب آپ جڑ گئے ہیں اس میں جب آپ لگ گئے ہیں اور غور و فکر کرنا شروع کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عبارت کی ایسی تشریح اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے
आ गई है कि खुशी के मारे आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ ये इस तरीके से हो गया। रात का सन्नाटा बारी था, जैसे ही हाथ ये होता है आवाज घर में बुलंद होती है, सारे लोग घर के बेदार हो जाते हैं। मामला क्या है? इसलिए कि इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन बच्चों में आप में शुमार है जो कभी शोर नहीं किया करते थे, उन बच्चों में शुमार है जो खेला नहीं करते थे, उन बच्चों में शुमार है जो कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया करते थे। आज रात में वो उनके हाथ से ताली कैसे बज गई है? वालिद माजिद आ गए हैं और घर के दूसरे अफराद आ गए हैं। आने के बाद पूछ रहे कि बेटा मामला क्या हुआ? तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद माजिद के सामने वो किताब रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मेरे वालिद माजिद से, कहे वालिद माजिद आपने जिस इबारत पर सवाल कायम किया था, एक राज कायम किया था, मैंने उस इबारत का ये हल निकाला है। जब आपने वो हल पेश किया है तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के वालिद माजिद इरशाद फरमाते हैं अपने कलेजे से लगाने के बाद, ऐ मेरे बेटे तुम मुझसे पढ़ नहीं रहे हो बल्कि मुझको पढ़ा रहे हो। ये मेरा इमाम है, बचपने का भी आलम है, मगर आलम यह है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के वालिद माजिद जो इमामुल मुतकल्लिमीन है, जो उस्तादुल फुक़हा है, मगर आलम यह है खुद आला हज़रत ये फरमाते हैं कि फकीर के अंदर जो सलाहियतें आपको देखने नजर आई है, जो भी खूबियां मेरे अंदर मौजूद है, जो कमालात मेरे अंदर मौजूद है, वो सब मेरे वालिद माजिद की देन है। ये उनका सदका और उनका अतिया है, मगर उनके वालिद माजिद कह रहे हैं बेटा तुम मुझसे पढ़ नहीं रहे हो बल्कि मुझको पढ़ा रहे हो। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 13 साल 10 महीने कुछ दिन की मुद्दत में मुकम्मल आलिम बन जाते हैं, शानदार किस्म के आलिम बन जाते हैं। और उसी वक्त आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने रज़ाअत का मसला लिख करके अपने वालिद माजिद की बारगाह में जब पेश किया है तो इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला के वालिद माजिद ने आपका वो फतवा देखने के बाद खुशी के मारे गले से लगाया और फौरन मोहर बनवाई और मोहर बनवाने के बाद दारुल की मसनद हवाले कर दिया है। अब आलम यह है कि जब आला हज़रत के वालिद माजिद की बारगाह में लोग आते थे मसला पूछने के लिए, जब आते थे इस्तिफ्ता लेकर के फतवा लेने के लिए आते तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के वालिद माजिद उनको भेजते थे जाओ दारुल में मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, उनसे जाकर के सवाल पूछो, उनको सवाल पेश करो और उससे जवाब हासिल करो। जब वो वहाँ पे जाते तो वापस आ जाते और आने के बाद कहते वहाँ कोई मुफ्ती साहब बैठे नहीं है, वहाँ पे एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ है, एक जवान बच्चा वहाँ बैठा हुआ है। तो आला हज़रत के वालिद माजिद इरशाद फरमाते वही मुफ्ती साहब है, वो जवान बच्चा नहीं है, वही मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, जाओ उसके दरबार में सवाल पेश करो। अब आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के बारगाह में सवाल किया गया था और मेरा इमाम शानदार जवाब देता, अरे ऐसा इमाम जवाब देता कि आज पूरी दुनिया इमाम के फतवों को नकल करके मुफ्ती बनती हुई नजर आ रही है। आज फतवा रज़िया और बहार शरीयत ने पूरी दुनिया के दारुल की सीनत पर करके मुफ्तियों और उलमा के ऊपर ऐसा एहसान किया है कि जमाना दराजे जाते हैं कभी न फतवा रज़िया को भूल सकता है, न बहार शरीयत को भूल सकता है। बहार शरीयत भी है तो फतवा रज़िया का निचोड़ है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाती खूबियों से ऐसा मालामाल फरमाया था, ऐसा मालामाल फरमाया था कि एक मर्तबा आप जो है सो करके बेदार हुए कैलूला के बाद और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, मगर रोने का सबब नहीं बता रहे हैं। जब बहुत देर के बाद खामोश होते हैं तो घर के लोगों ने पूछा, आपके वालिद माजिद ने पूछा, रज़ा अली खान अली रहमा ने पूछा मामला क्या है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के वालिद माजिद ने समझ लिया, आपके दादा ने भी समझ लिया रोने का वजह, रोने की वजह क्या है। यानी आप जो रो रहे थे वो कहीं बहुत शानदार ख्वाब आपने देखा था, उसी ख्वाब की बुनियाद पर रो रहे थे और वो ख्वाब क्या था, सिलसिला जोड़ने वाला ख्वाब था, इसीलिए रो रहे थे। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के दादा मोहतरम या आपके वालिद माजिद ने इरशाद फरमाया घबराओ नहीं, थोड़ी ही देर में आने वाला आ रहा है और तुम्हारे इस दर्द का सामान वो करेगा, तुम्हारे रोने का सामान वो करेगा। और इतने में हज़रत सैयदना अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी रज़ी अल्लाह तआला बदायूं शरीफ से तशरीफ लाते हैं और यहाँ आने के बाद आपको और आपके वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खान इन दोनों को लेकर के महाराज मुतहरा की सरजमीन पर पहुँचते हैं। वहाँ तक पहुँचे हैं ये दोनों हज़रात बयात होने के लिए। हज़रत सैयदना खातिमुल अकादिर सैयद आले रसूल महरवी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में जब ये पहुँचे हैं तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला और उनके वालिद माजिद को हज़रत खातिमुल अकादिर ने मुरीद भी फरमाया और मुरीद फरमाने के बाद फौरन आला हज़रत रज़ी
اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے سلاسل کی اجازت بھی عطا فرما دی. وہاں موجود اور حاضر باش علماء نے آپ کی بارگاہ میں یہ پوچھا دی حضور آپ کی بارگاہ میں تو بڑے کٹھن مجاہدات کرائے جاتے ہیں, بڑے کٹھن ریاضات کرائے جاتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں تو بہت لوگوں کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے, سائیکل کیا جاتا ہے, تب جا کر کے یہاں پر خلافت ملتی ہے. حضور یہ نوجوان بچہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ نے فوراً اسے خلافت عطا فرما دی. تو آپ کے پیر و مرشد سیدنا خاتم الاکابر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور لوگ آتے ہیں تو زنگ شدہ دل لے کر کے آتے ہیں, اور لوگ آتے ہیں تو ان کا دل جو ہے صاف نہیں رہتا ہے, مگر یہ نوجوان بچہ جو آیا ہے آئینے کی طرح دل لے کر کے آیا تھا, صرف نسبت کی ضرورت تھی اور نسبت سے میں نے اسے ممتاز کر دیا اور سارے سلامت دل کے عطا فرما دی. اسے بہتر ہی نہیں فرمایا, اتنا فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اب تک جو ہے خاتم الاکابر فرماتے ہیں آل رسول کو اس بات کی فکر تھی کل میدان محشر میں اللہ رب العزت جب مجھ سے پوچھے گا تم کیا لائے ہو میرے لیے, تو آج وہ فکر الحمدللہ دور ہو گئی ہے. کل اللہ جب مجھے پوچھے گا اے آل رسول کیا لائے ہو, تو میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا اے اللہ میں احمد رضا لے آیا ہوں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے محمود رضا کی ذاتی خوبیوں کا؟ کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی خوبیاں عطا فرمائی آپ کو؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے وصال سے 6 مہینہ پہلے اپنے بہت قریبی دوست حضرت محدث سورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال سن 1334 ہجری میں ہوا تھا, 1334 ہجری میں ہوا تھا, ان کے لیے آپ نے ان کی تاریخ وصال قرآن کریم کی آیت کریمہ سے نکالی یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب, جس کا جب حساب آپ ابجد کے اعتبار سے لگائیں گے تو 1334 ہجری ہوتا ہے. یہ لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں واو ہے پہلے, یعنی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. اگر اس آیت میں جو واو پہلے ہے اس واو کو جوڑ دیا جائے تو ایک دوست دوسرے دوست سے مل جائے گا, ایک دوست دوسرے دوست سے مل جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایک دوست دوسرے دوست سے مل جائے گا, یہ بہت بڑا اشارہ ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے وصال کی خبر دینا, اپنے وصال کی خبر دینا. میرا امام اپنے وصال کی خبر دے رہا ہے, اور ہوا بھی وہی. آپ کا مادہ جو تاریخ ہے وہ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب, واو لگا دیا, اعلیٰ حضرت کا مادہ وصال ہو گیا تاریخ وصال, اور واو ہٹا دیا تو حضرت سیدنا محدث سورتی کی تاریخ وصال کا مادہ نکل آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے علم کے جلووں سے امام محمد رضا کو ایسا مالا مال فرمایا تھا کہ امام محمد رضا کو اپنے وصال کی خبر اور اطلاع پہلے ہی ہو گئی اور وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ تو یہاں ابھی دیا ہے, آپ نے اپنے وصال سے 6 مہینہ پہلے رمضان مبارک کے مہینے میں جب آپ بریلی میں روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہیں رکھ رہے تھے تو آپ نے اپنے لیے فتویٰ صادر فرمایا کہ میں بریلی میں گرمی کی شدت کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, مگر میں اگر بھوالی نینی تال چلا جاؤں تو وہاں میں روزہ رکھ سکتا ہوں. اس لیے اپنے لیے فتویٰ صادر فرمایا کہ میں وہاں جا کر روزہ رکھوں گا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ بیماری کے عالم میں نینی تال تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے رمضان کریم کا روزہ رکھا. اور وہاں آپ نے جب آپ اپنے خدام کے ساتھ ہیں اور علماء مشائخ کے ساتھ ہیں, وہاں آپ کی تقریر, وہاں آپ جب لوگوں کو نصیحت فرماتے تو زیادہ تر آپ کی نصیحت جو ہے
وہ کس بات پر ہوا کرتی؟ موت کے تذکرے پر، قبر کے تذکرے پر، اس پر ہوا کرتی تھی. اور یہی تذکرہ کرتے کرتے ایک مرتبہ فرما دیا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سن لو اور دوسروں تک اسے پہنچا دینا. نہ جانے اس کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہو بھی نہ ہو. اب لوگ دھڑوم دھاڑے مار مار کر رونے لگے، بے چین اور بے قرار ہو گئے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہے گا تو پھر ہماری تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے. اس طریقے سے آپ نے لوگوں کو تسکین بخشی ہے. مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے پہلے ہی اپنے وصال کی خبر دے دی ہے. یہ کون ہے؟ وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور معرفت کی حضوری سے آپ کو مالا مال فرمایا تھا. یہ میرا امام سن 1272 ہجری میں پیدا ہوتا ہے اور سن 1296 ہجری میں اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے آپ نے جو ہے خلافت بھی حاصل کی ہے، مرید بھی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا شہرہ ہونے لگا ہے. آپ کے مجددیت کا معاملہ یہ شہرے پر آ گیا ہے. اور جب امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میرے طیبین کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، پہلی مرتبہ جب امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میرے طیبین کی سرزمین پر پہنچے ہیں، وہاں پر نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد چاروں مصلے اور چاروں نمازیں ہوا کرتے تھے. حنفی مصلح، شافعی مصلح، مالکی مصلح اور حنبلی مصلح اور چاروں مصلے پہ نماز ہوا کرتی تھی. آج کی طرح دادا گیری نہیں چلتے تھے. ہر مسلک کا ماننے والا اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور نمازیں باضابطہ ہوا کرتی تھی. تو اس وقت حضرت سیدنا جمل اللیل جو مفتی شافعیہ ہے، امام حرم ہے، وہ نماز کی ادائیگی کے بعد مقام ابراہیم پر بیٹھ کر کے اوراد و وظائف میں مصروف تھے، اوراد و وظائف میں مصروف ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے ان کی نگاہوں کے سامنے آگے بیٹھ کر کے بھی اپنے اوراد و وظائف میں مصروف ہیں. حضرت سیدنا شیخ صالح جمل اللیل رضی اللہ تعالیٰ وظائف تو کر رہے ہیں مگر ان کی نگاہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پر ٹکی ہوئی ہیں، پیشانی پر دیکھ رہے ہیں بار بار. اور رہا نہ گیا، وہاں سے اٹھے اور آنے کے بعد اس بچے کے پاس، اس نوجوان کے پاس، میرے امام کے پاس آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لأرى نور اللہ فی ھذا الجبین، قسم خدا کی میں اس بچے کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں، میں اس بچے کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر پہ لے گئے. وہاں جانے کے بعد آپ کو فقہ کی اجازت، حدیث کی اجازت، بہت ساری اجازتیں آپ کو عطا فرمائی. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سفر تھا حج والا، جس میں لوگوں نے آپ کو اجازت دی، حرمین طیبین کو علماء نے آپ کو اجازت دی ہے. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ دوسرے سفر حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو پکار اللہ اکبر. عالم یہ امام احمد رضا کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حرمین طیبین کے علماء کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، قطاریں لگی ہوئی ہیں. کوئی حدیث کی اجازت حاصل کر رہا ہے، کوئی فقہ کی اجازت حاصل کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے اپنے آنکھوں کو منور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی بنیاد پر حرمین طیبین کے علماء نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا. ایک فتوے کو جب دیکھا ہے، فتوے کو دیکھنے کے بعد حرمین طیبین کے علماء نے فرمایا ہے لو رآها ابو حنیفہ النعمان لأقرب علمه ولجعل مؤلفها من جملة الأصحاب. اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان فتووں کو دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اپنے شاگردوں کے شبوں میں شامل فرما لیتے. حرمین طیبین کے علماء نے آپ کے جب مجددانہ کارناموں کو دیکھا ہے تو حرمین طیبین کے علماء نے فرمایا ہوا مجدد هذا الزمان. یہ امام احمد رضا ہی صرف نہیں ہے بلکہ اس زمانے کا یہ مجدد اعظم ہے. ہندوستان کے علماء نے نہیں بلکہ حرمین طیبین کے علماء نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدد فرمایا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ ساری خوبیاں تھیں، وہ سارے کمالات تھے. بلکہ اگر آپ بزرگوں اور اسلاف کی تاریخوں کا مطالعہ کریں اور ان کے اوپینینس کو پڑھیں تو حضور سید حافظ الملت والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا، وہ تحقیق کا ملکہ ایسا ہے کہ آپ سے 1 صدی 2 صدی 200 سال پہلے تک اعلیٰ حضرت جیسا کوئی محقق نظر نہیں آتا ہے. یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ وہ پائے کے محقق ہیں، اور پھر اس کے بعد اس درمیان میں ایسا کوئی محقق نظر نہیں آتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس پائے کا محقق ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے تحقیق کی یہ شان تھی، آپ کے علم کا یہ مقام تھا، آپ کے تحقیق کا یہ مقام تھا کہ علماء کرام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. میرا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت دیا ہے. امام احمد رضا نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں اپنی آنکھیں ڈولی ہیں، اس ماحول کو اگر جائزہ لیں، اس ماحول کو اگر آپ پڑھے ہیں تو عالم یہ تھا کہ اس ماحول میں لوگوں کے ایمان پر شمشیر مارے جا رہے تھے، عقیدے کو ملیمیٹ کیا جا رہا تھا، بہت ساری جماعتیں تھیں، بہت سارے ملا تھے، مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایسے ملا تھے، کوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکار کر رہا تھا، کوئی میرے آقا کے اختیار کا انکار کر رہا تھا، کوئی میرے آقا کو شاف محشر ماننے سے انکار کر رہا تھا، کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کرنے کو شرک کر رہا تھا. ایسے ماحول میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے بھیجا. اور جب امام احمد رضا یہاں پہ تشریف لائے، جن لوگوں نے یہ عقیدہ دیا تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا شرک ہے، تو امام احمد رضا نے ہم کو سبق دیا، سنیے اسے مدد مانگے جا، سنیے اسے مدد مانگے جا. ایک بڑے بے بکتے رہے بکنے والے، کون دیتا ہے دینے چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ایک آواز آ رہی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے گھر نہیں ہے. آواز ادھر سے یہ آ رہی ہے کہ آپ کو دیوار کے پیچھے گھر نہیں ہے، مگر امام احمد رضا سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی عبادت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درو. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں تشریف لائے ہیں جس زمانے میں ایمان کا سودا ہو رہا تھا، اسلام کا سودا ہو رہا تھا، اور انسان اپنی انسانیت کو بھول چکا تھا. ایسے ماحول میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تشریف لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو ملکہ عطا فرمایا، انہیں کو صلاحیتیں عطا فرمائی کہ چاروں طرف سے نجدی وحدی کے درجے میں ہے. مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے پرچم اسلام کو ایسا بلند فرمایا ہے، ایسا بلند فرمایا ہے کہ دنیا ہمیشہ کہتی رہے گی وادی رضا کی، وہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ اس صدی میں مطلع رضا کا ہے. دنیا کچھ بھی کہے مگر امام محمد رضا کا عالم یہ ہے کہ ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سب کے دکھا دیے ہیں. اس امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مت سمجھیے گا صرف ہمارے ایمان اور عقیدے کی عبادت فرمائی ہے، اس امام محمد رضا نے عمل صالح کی طرف ہمیں مہمیز کیا ہے اور ہمیں ہی جھجوڑا ہے. دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ امام محمد رضا اللہ کی عبادت کے لیے کیسے جھجوڑ رہے ہیں ہم کو. دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات اور آپ کو آپ اپنے جیسا ایک انسان کہا جانے لگا تھا، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ایمان اور عقیدوں کو مضبوط کرتے ہوئے ہم کو یہ صحیح عقیدہ عطا فرمایا. بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مگر، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مگر. جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں.
یہ امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں. شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نتاکی سے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دست پاسند ہو گیا. یا رسول اللہ کہنے پر کو فتویٰ شریف تھا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا نہیں گیا، میرے آقا کی محبت کا سوا نہیں گیا. صورت تسکین کی نکلی سلی اسماف سے دل اسماف سے ایک کرن پھوٹی اچانک پر خبر محتاب سے. اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا پاسباں کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول، خاروں کو گلے کر دیا. قوم کے ایمان میں محتوم نگہباں زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان، زندہ باد.